ایک شخص کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ اسے لائف آفٹر ڈیتھ یعنی عالم برزخ کا تجربہ ہوا اور پھر واپس آ گیا، بہرحال وہ دوبارہ بنا. تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں مرا، کوما میں چلا گیا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اسے لگا میں مر گیا ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا. کہا میں ایک ٹنل میں دوڑ رہا ہوں، ایک سرنگ ہے، دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، خوف نہیں ہے لیکن ایک آواز ہے، آواز. اور آواز کیسی ہے؟ ماں ماں. تو اچانک سے مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھے میری بچپن کی زندگی دکھانا شروع کر دی. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، 360 ڈگری کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سب ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے کیمرے بہت زبردست ہیں. وہ اندر بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اندر سوچ کیا رہا ہے اس طرح، وہ سب ریکارڈڈ ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی دکھائی مجھے بچپن سے، نوجوانی، جوانی، اور صرف مجھے ایک کیمرہ دکھایا. کون سا؟ میری ماں کے ساتھ، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. ماں کے کہا مجھے اس پورے عرصے میں صرف ایک بات انہوں نے یقین کروائی. کیا؟ کہا میں بہت اچھا بچہ تھا، بہت فرمانبردار تھا، بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ تم نے کبھی محبت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. محبت بھری نگاہ، محبت بھری مسکرا کے، کیا خدا تو نے مجھے نعمت دی، یہ نہ دیتا تو میں کہاں دنیا میں ہوتا. خلقت خالق وہ ہے لیکن موجد یہ ہے، انہی کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں. کتنا ہے عزیزان محترم، مجھے آپ بتائیں. وہ ہم احساس نہیں ہوتا، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب دنیا چلے آتے ہیں سر پیٹتے ہیں، یار کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا. اور باپ کے لیے تو بیٹے کی یا اولاد کی خوشی یا اس کی کامیابی جتنی باپ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں. یہ بہت ہے. خود یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اللہم صلی علی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین لذتوں میں، بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، یعنی باپ کے لیے. اور سخت ترین صدمہ باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو اور دنیا سے چلا جائے. بہت سخت، بہت سخت. یہ جو دنیا جس کو ہم اتنا جی رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی، کوئی زیادہ نہیں ہے. جو آپ بزرگوں سے پوچھو تو بیٹھے ہوئے زندگی کہاں گئی، کہا پتہ ہی نہیں چلا، ختم ہو گئی. یہ زندگی پلک چھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آدمی اس میں کتنا اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، چیزیں پٹکتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہونا، آخر میں کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو مر جائیں، مرنا تو سب نہیں ہے. تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہے انسان؟ پریشانی عزیزان محترم ہماری اپنی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا تو نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو پریشان کرے، خدا تو نہیں چاہتا. خدا تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے اپنے منتخب بندوں کو مشکلات میں ڈالا کہ قوم ٹھیک رہے، امت ٹھیک رہے. آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کے لیے انبیاء نے کتنی مشکلات جھیلی. حضرت یوسف کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف زندان میں چلے گئے، کتنی مشکلات. حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، کس کے لیے؟ یہ امت کے لیے تھے، ان کو اپنی ذات سے تھوڑی کچھ تھا. اور آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی. کتنی مشکلات. اور پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کتنی مشکلات پڑی ان کے جانے کے بعد. اور ائمہ کی زندگی دیکھیں، ایک امام ہمارے جو ہیں وہ 14 سال زندان میں رہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے. خدا تو رحمان ہے، خدا امت
امت کی اصلاح چاہتا ہے. سید الشہداء اپنا پورا گھر خانوادہ لے کر کربلا چلے گئے. کس کے لیے گئے؟ امت کے لیے. خدا کو محبت ہے. یہ جو زندگی میں مشکلات پریشانیاں ہیں یہ میری اپنی ہیں, یہ میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں, کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں صحیح طرح جاتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس آؤ تو صحیح, میں تمہاری ہر گروہ کو کھول دوں گا. لیکن انسان دیکھیں, ہم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جب آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے, تو درمیان میں اپنی مرضیاں کیوں ہیں ہماری؟ پھر درمیان میں جو تھوڑی دیر ہے, یہ تھوڑی دیر پھر اسی کے لیے گزارے. یہی زندگی ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اور وہاں انا للہ یہ واو جو ہے نا, یہ بس اتنی سی دنیا ہے. یہ اتنی دیر کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دوسرے کا حق کھاتا ہے, ظلم کرتا ہے, حسد کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے. کیا کیا کر رہا ہے اتنی سی دیر کے لیے؟ نہ رہنا ہے, کوئی بھی نہیں رہا, نہ جائیداد رہی, نہ مال رہے. جو شخص بھی قبر میں گیا, چاہے وہ 80 گز کے گھر میں رہتا ہو یا 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہو, قبر میں تو وہ کچھ نہیں لے کے جاتا. شرط بھی وہی ہے کہ سفید کپڑا ہو, سلا بھی نہ ہو, برانڈڈ بھی نہیں چلے گا. ہاں, کربلا سے مس ہوا ہو تو یقیناً اس میں برکت ہے, لیکن کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اب اس کے لیے ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں, کام نہیں کریں, نہ کہیں, لیکن جو کچھ بھی ہو لگے تو صحیح کہ اس شخص نے دنیا چھوڑنی ہے.